قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، اوے یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ۔ اچھا انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس، کہ میں سنوں گا ہی نہیں، کانوں میں ٹھونس۔ طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی، جب چہرے کو دیکھا تو کھینچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریشی کہنے لگے وہی ہے، وہ جادوگر، وہی ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا، میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا۔ تو روئی نکالی اور آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم کو زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له۔ یوں ہلا طفیل، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له۔ کہ اپنا بول پڑھا دے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب فاختار مدر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مزر کو چنا، ثم تخیر مدر، پھر سارے مزر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا میرے نبی کے پردادا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا، انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے، یہ میرا حبیب ہے جو ایسے جو اللہ نے چنا۔ آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی۔ 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا، حبیب لانا ہے، حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی الی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسان و جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے اور اپنے حبیب کو لانا ہے۔ تو یہ وقت لگنا ہی تھا، ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے 2 شعر پر، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کریم بھی کہا، محمد احمد حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طہ یاسین، شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ، سراج منیر، ہادی مہدی، مزمل مدثر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نصار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان
بن عوس بن بوس بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشع بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقة بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحق بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فاجج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تلد النساء یا رسول اللہ آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان. وأحسن منك لم تر قط عيني، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ. اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے. ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے. من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا. جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو. فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش اور رعب اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری. فی عینیہ داج، آنکھ بڑی موٹی لمبی سرخ لکیریں، آنکھ کے اندر سرخ لکیریں. اکحل احدب احور، یہ ساری میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے. حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں. اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی. لمبی آنکھ، لمبی پلکیں. ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت. من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے. فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار. کیا کلمات ہیں. فی عینیہ دعج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کثافہ، لم تعبہ تھجلہ، لم تزری بہ سعلہ. ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے. اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے رعب ہو جائیں. یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلة البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا. واسع الجبین، ماتھا کھلا. ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں. پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ. شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال. یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، کان کی لو تک بال. نیم نہ بالکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح. نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے. جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. ہاں سہل الخدین، بال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچھلے ہوئے نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے. رلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑا منہ. اشنب، دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا نہ پیچھے ہٹا ہوا نہ اوپر چڑھا ہوا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر. مفلج، چار دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا. براق الثنایا، اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے یا 20. ایک صحابی نے کہا 20، ایک نے کہا 14. ان کو آپ نے مہندی لگائی، مہندی لگائی. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی. عریض الصدر، کھلا ہوا سینہ. طویل الزندین، لمبے بازو. سائل الاطراف، انگلیاں بالکل سیدھی. یہ آپ میری انگلی دیکھو، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی. میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی، سخاوت کی نشانی. شف، تو نہ ایک پٹھان بخیلی ہوتا ہے. بھائی پٹھان معاف کرنا، سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے، پھر سخیلی ہوتے. وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے اور ہے بھی پٹھان، آگے مصیبت ہی ہے.
शतन al-कफ़ैन वल-क़दमैन, यहाँ हथेलियों के ऊपर यहाँ गोश्त था, ये वेन्स नजर नहीं आती थी, और पाँव के ऊपर भी। खुमसान अल-अख़मसैन, ये जगह गहरी थी जो चलने में मदद देती। फ्लैट हो तो आदमी चलते चलते खुद बीमार हो जाता, पाँव टेढ़े हो जाते, तो ये जगह गहरी थी। मसीह अल-क़दमैन, आपके पाँव इतने नाजुक नफीस थे कि ऊपर जब पानी पड़ता था वजू का तो यूं नीचे चला जाता, जैसे तेल लगे हुए जिस्म पे पानी पड़ेगा तो यूं तेजी से जाता है, ऐसे मेरे महबूब के पाँव थे कि तेजी से पानी नीचे चला जाता था। दकीक़ अल-मसरबा अशारा ज़िराअैन, आपके जिस्म पे बाल नहीं थे। दकीक़ अल-मसरबा, छाती के दरमियान बालों की एक लाइन थी इस तरह, जो आकर नाफ के ऊपर खत्म हो जाती थी। थोड़े थोड़े बाल कलाइयों पर थे, जैसे ये नजर आ रहे हैं, ज्यादा मेरे घने नहीं है, कई लोगों के बहुत ज्यादा होते, तो आपके बिल्कुल मामूली बाल थे, मामूली। व आलिया सदर, थोड़े थोड़े हल्के हल्के यहाँ पर थे, यहाँ पर। अनवर अल-मुतजर्रद, जब कभी कपड़ा जिस्म से कहीं से हट जाता, कंधे से हट जाता, क्योंकि आप कुर्ता भी पहनते थे और कभी चादर ही पहन लेते थे, ऊपर एक चादर नीचे एक चादर, तो चादर तो ऐसे कवर नहीं करती, कभी कंधा नंगा हो गया, कभी कलाई नंगी हो गई, कभी पेट से कपड़ा हटा तो यूं लगता था जैसे सूरज निकल आया, चमकता हुआ जिस्म मुबारक, चमकता हुआ। सवा अल-बतन व सद्र, सीना और पेट बराबर थे। एक सहाबी सामने आया, पेट बड़ा था, तो आपने उनके पेट पे उंगली रखी कि अगर ये चर्बी जाना होती तो कितना अच्छा होता। कितने लोग हैं जो पेट सजे पासे आप खबे पासे, और औरत मोटी हो तो मुसीबत आ गई। सब तलकस, आपका सीधा बदन था, सीधा, कहीं ऐसे नहीं थे। हम लोग मेंबर पे बैठ बैठ के ऐसे हो गए, कंधे आगे हो गए, अब मैं यूं करता हूं, थोड़ी देर थक के फिर यूं कर देता हूं, कि मेरे हबीब सीधे थे, ऐसे बिल्कुल सीधा बदन था, सीधा। यमशी तकफ़ियन, आप जब चलते थे तो बड़ी आजिज़ी से चलते थे, अकड़ के नहीं चलते थे, बड़े हौले से जमीन पे पांव रखते थे। और पहली किताबों में आया है, ऐसा नबी भेज रहा हूं तवाज़ो वाला, आजिज़ी वाला, कि लौ यमशी अलल क़स्ब याबिस लम युस्मा मिन तहत क़दमैहि मिन सकीनतिही। कुल कायनात का सरदार बनाऊंगा, जन्नत की चाबी दूंगा, अपना झंडा दूंगा, मकाम महमूद दूंगा, वसीला जन्नतुल फिरदौस का आली मकाम दूंगा, शफात का हक दूंगा, उसकी शफात के बगैर हिसाब ना हो, उसकी शफात के बगैर जन्नत में दाखिला ना हो, उसके कदम रखे बगैर कोई नबी जन्नत में जा ना सके, उसकी उम्मत के जन्नत में जाने से पहले कोई और उम्मत जा ना सके। है सातों आसमान सुकेड़ दूंगा, अर्श के दरवाजे खोल दूंगा और अपना आप दिखा दूंगा। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, लेकिन जो इतने बड़े मकाम वाला मेरा हबीब होगा, वो चलेगा कैसे? वो चलेगा कैसे? वो इतनी आजिज़ी से चलेगा कि खुश्क लकड़ियों पर भी पांव रखे तो आवाज ना आए, खुश्क पत्तों पर भी पांव रखे आवाज ना आए, वो इतना आजिज़ होगा। चार पैसे इकट्ठे हो जाएं, चाल बदल जाती, थोड़ा सा बड़ा ओहदा मिल जाए, चाल बदल जाती। मुहल्लब बिन यजीद बिन अबी सुफरा, इराक का गवर्नर, बाजार में बड़ा अकड़ के जा रहा था, तो मालिक बिन दीनार ने फरमाया, ओ जवान संभल के चल, ऊपर भी एक ताकत है। तो यूं कहने लगा, लगता है मुझे जानते नहीं हो, लगता है मुझे जानते नहीं हो। कहा बेटा तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। कैसे? कि तेरी इब्तिदा एक गंदा पानी है, तेरी इंतहा एक डेड बॉडी है, और इसके दरमियान में पेशाब बहाना है। तो मुहल्लब का सर यूं झुक गया, कहने लगा, अरफ्तनी हक्का, तूने मुझे सही पहचाना। आपकी चाल में आजिज़ी, कदम छोटा, चाल में तेजी, चलते थे थोड़ा सा आगे झुककर। बुलंदियों का सफर नीचे झुक के तय होता है। तुमने पहाड़ चढ़ना हो तो ऐसे चढ़ते हो या ऐसे चढ़ते हो? क्यों? आम ये दुनियावी ऊंचाई है, आपने ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है तो आप देखो आप ऐसे चढ़ोगे। अगर थोड़ा सा अकड़ के चढ़ोगे तो पीछे। तो मेरे हबीब नीचे झुक कर चलते थे। यब्दअ मन लक़ियहु बिस्सलाम, हमेशा सलाम में पहल फरमाते थे। अल्लाह ने चुन के बनाए हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह। एक ही सतर में तीन नबियों का फर्क बताऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बिश रह ली सदरी, अल्लाह ने अल्लाह मेरा सीना खोल,
اللہ نے کھول دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک, میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا, آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اللہ میرا کام آسان فرما. اللہ نے کر دیا, لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, میرے حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے, آپ کا کام آسان. آسان کام کسے کہیں؟ جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے, جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا ہے. گرم پانی سے وضو کر کے آگے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے, لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی. اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر, اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے, اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا, لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان. کلیم حبیب, اب خلیل, خلیل کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے. اللہ نے کر دیا, لیکن اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. وہب بن منبہ فرماتے ہیں, وہب بن منبہ بہت بڑے علامہ, یہود سے مسلمان ہوئے, صنعاء میں ان کی قبر ہے. پچھلے سال میں گیا تھا وہاں, 2 سال پہلے. فرماتے ہیں آدم سے لے کر آخری انسان نبیوں رسولوں سمیت اللہ نے ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ, ایک ڈاٹ, اور اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ صحرا, بے خطا علم. پھر علم آتا ہے دیکھنے سے. میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا, آگے دیکھا پیچھے دیکھا. میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. نیچے اللہ کا حبیب سچا, اوپر اللہ علم والا کامل, نیچے اللہ کا نبی علم کامل والا, اوپر اللہ مہربان ہمدرد, نیچے اللہ کا نبی ہمدرد. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم, اور میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں, رحم والا ہوں. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں, بڑے رحم دل ہیں. کوئی ایسی ویسی مہربانی ہے. نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے, نماز جیسا حکم فرماتے. میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی, بچے ساتھ ہوتے تھے, کوئی بچہ رو پڑا تو ہم نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے, اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے. تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں, چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے, اور میرا نبی 7 بر اعظم, 7 زمینیں, سارے انسان, سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں, اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں. لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے, بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کو ٹائم دیتے تھے. کیا ٹائم دیتے تھے, اسپیشل آتے, فرماتے فاطمہ این اللقع, این اللقع, وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں, لقع شرارتی, وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں. تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں, تو ان کو کپڑے بنا کے بھیجو, دوڑے دوڑے آتے, تو میرے محبوب یوں ہو جاتے, آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے, پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے, تمہاری سواری کیسی ہے. تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو, جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ. دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا, ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا. لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے, اوپر پیٹھ میں بٹھا کر, اوپر سے جابر آ گئے, کیا زبردست سواری ہے. تو میرے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ, کیا زبردست سوار ہیں. حسن حسین, حسن پیدا ہوئے, آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے, کہا یہ حرب, لڑنے والا, کہا نہیں حسن. پھر 10 مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی, وہ گھٹی جو کہتے پہلے یہ کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی, اور حضرت حسین کو ماں نے دی, حضرت فاطمہ نے دی. حسین پیدا ہوئے, علی کیا نام رکھا ہے, کہا جی حرب, نہیں اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے, میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا, یہاں, اور یہاں اٹھانا تو عام معمول کی بات ہے. عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا,
عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اقرا بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں؟ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، عیب، گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے۔ ایک دن کیا کیا، باہر نکلے، کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے۔ اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے، تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا۔ ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا، پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا۔ پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ کھیلتے ہیں حسن کو بٹھا کر، جب چھوٹے یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول، ہمارے بعض جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کو پیار کی بات کرتے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں گا، دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں۔ بے وقوف، میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے، کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کرتا تو آپ منہ اندر منہ ملے جاتے۔ حسن حسین کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے ہیں تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے، تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، وہ حسین تکڑے ہو گئے۔ تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں، حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں۔ تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں، نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں، پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے۔ وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے۔ ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق، حلیم، محبت سے بھرے ہوئے۔ 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں نکلے۔ فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں آیا ہی نہیں۔ ایسے شفیق، حبیب، مہربان، ایسے رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا، کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی۔ تو میرے نبی کہتے ٹھیک ہے یار، ٹھیک، سب کے ساتھ ایک ہمارے ساتھ بھی ایسا کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی تو خیر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے کے میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی، تو پھر آپ نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور ہو جائے، زد امتی، زد امتی۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے محبوب تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا، ایک پہ 700 گنا ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، زد امتی، اور دے اور دے۔ مہربان، مہربان، شفیق، رحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب لگتا ہے ذرا تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں، اپنی شان کا دوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی، انہوں نے مانگ لی، اللہ نے مجھے دی، کہا میرے حبیب مانگ ہے، میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا۔ تو کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہاں نہیں مانگتا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بیوی عائشہ،
ایک بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے میرا رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا۔ جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ ام عائشہ، وہ ام عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ ام عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی تو ایک بچے نے گواہی دی وشہد شاہد من اہلہا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس گناہ کی تہمت لگائی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا اور اللہ نے قرآن اتارا۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما۔ حضرت عائشہ اتنے خوش ہوئیں کہ زمین پہ لیٹ گئی، اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں۔ آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے۔ اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں، تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنے امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں، مہربان حبیب رؤوف رحیم، اوپر رب کائنات نیچے رب محمد، دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین۔ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے، ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ آ گیا میں نے کیا ہے، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر آیا جی میں نے کیا ہے، آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر آیا میں نے کیا ہے، 4 دفعہ ہو گیا، یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو، تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے۔ اور بھائی یہ نشے میں تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں، یہ بھی نا مسئلہ حل ہوا تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا، اور بھائی یہ پاگل تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، جب اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، توبہ کر چپ کر، پھر قرار نہیں آیا، عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر چپ کر، پھر نہیں اندر میں اطمینان ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ، بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس، چور کا ہاتھ کٹا آپ رونے لگے، اے تو کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے، میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دیا، نکل جاؤ تم مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جاؤ، میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، ساری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی۔ داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی، ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی۔ ہاں 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 ہاں، اسی گھرے ایک آواز ہے یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ آتما نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے؟
کہ میرے تیرے نبی کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے جھولی پھیلی ہوئی آنسو بہ رہے ہیں، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے میری امت۔ او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں، جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آیا تھا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے وہ آگے ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کسی اور کو لے آ، پھر دیکھ میں کیا کروں۔ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی، 45 سال پرانی بات۔ اس کا نام تھا جیکی، اور ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا۔ وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ بتاؤ میرے آقا کیا حکم، کتے سے نیچے تو نہ جائیں۔ کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے۔ تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد۔ ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا؟ ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے؟ ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا توق بن گئی۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پر اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل سبا کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا۔ اپنے بھائیوں کو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے اپنے پورے گھر کے، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے
عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے؟ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت اہل البیت اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاء ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ولادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک البد فالکل حین وکل الذی فوق التراب تراب۔ میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو۔ بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمان برداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا۔ لوگوں فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ سوا 6 فٹ 5 فٹ پونے 6 ساڑھے 5 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، اور میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک۔ آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، وہ اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی، اوپر چھت عرش الرحمان، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی ہے، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر، یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں، یہ پیچھے پہنچیں، اس کو گلے لگائے، کہے گی انت حبی وانا حبک، تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہے انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے، الفاظ کہاں سے لاؤں؟ کارپٹ بچھلنے، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے،
اوپر قالین بچھے ہوئے. عجب آیت ہے اچانک یاد آ گئی. بطائنها من استبرق. اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو, اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں, نیچے تو نہیں ہوتی. اب کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے, نیچے تو نہیں ہوتی. کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے ادھر کھول تو مشکل ہو جائے. کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے ادھر دیکھیے ذرا, ادھر ادھر دیکھیے, یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے. واہ میرے رب, میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے. وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں یہ تو نظر آئے گا نا. وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے, فلیٹ ہی ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے. پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں, جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی. ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں. تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا, گاؤ تکیے لگاؤں گا, آگے سرہیاں ہوں گی, ان میں معین کی شراب ہوگی. کیا دنیا کی شراب پیتے ہو, منہ میں بدبو, پیشاب اندر نکل رہا ہے, ادھر گرا پڑا ادھر گرا پڑا ہے, گردے خراب ہو رہے ہیں, جگر خراب ہو رہا ہے. خیر تو صحیح, معین کی شراب تیار ہے. اور ایک شراب کا نام ہے رحیق. رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے, جنت الفردوس. جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے, جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں. تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے 2-4 قطرے ڈال کے دے گا.